کسی نے سوال کیا، از درود محفل الاؤڈ ان اسلام؟ اف اینی ون انوائٹس اس فار درود ایٹ در پلیس از اٹ اوکے ٹو اٹینڈ؟ کسی نے سوال کیا، کیا درود کی محفلیں جمانا درست ہے، اور ہم کو اگر کوئی درود کی محفل میں دعوت دے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بہت 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 افضل عمل ہے اور ایک بڑی افضل عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ یہ اللہ راضی خوش ہوتا ہے اس سے جو اس کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، چونکہ اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں ان سے ہم محبت کریں گے تو یہ بھی شرعی عبادت ہو جاتی ہے پھر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ پہ درود بھیجنا بہت 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 افضل عمل ہے اور ایک افضل عبادت ہے، کرنا چاہیے۔ ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور انسان بھی درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہمیں بھیجنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو یہ بہت افضل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود کے اندر میں سمجھتا ہوں درود کی اقسام میں نے پورے صحیح درود کتنے ہیں وہ سب رکھ دیا ہے، وہ لیکچر انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا کبھی، تو آپ دیکھیں کہ درود شریف کے فضائل اور کون کون سے درود ثابت ہے، میں نے ہر درود پڑھ کے اس میں رکھا ہے، انشاءاللہ اسکرین شاٹس بھی آ جائیں گے، آپ اس میں دیکھیں تو بہت کم درود ثابت ہے۔ درود میں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ چھوٹا درود کہاں ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا کہ جب قیامت سے پہلے عیسیٰ آئیں گے، تو یہ اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام پہ درود کیا الفاظ میں بھیجا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا پتہ چلا یہ درود بھیجا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، چونکہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ یہی درود بھیجا، تو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ہے، تو آپ کو کچھ نہ ہو تو یہ ضرور بھیجیں۔ لیکن کیا اس کی محفل جمع ہے؟ درود کی فضیلت اپنی جگہ، کوئی انکار نہیں، کوئی ڈینائل نہیں۔ درود ایک بار انسان پڑھتا ہے، کئی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے اللہ اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اوہ کتنے مطلب لا تعداد ہے، صبح شام پڑھنے کے الگ فضائل، فلاں وقت پڑھنے کے الگ فضائل، بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس کی مجلس جمانا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، آپ کی حیات میں، نہ آپ نے مجلس جمائی نہ صحابہ نے مجلس جمائی۔ مطلب درود کو پڑھیے آپ، فردن پڑھتے رہیے، خاص طور سے جمعہ کے دن تو بڑا افضل ہے درود کا پڑھنا۔ دعاؤں کی شکل میں آپ درود پڑھیے، مطلب دعاؤں کے بدلے درود پڑھیے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول میں صرف اپنی دعاؤں کے لیے درود کروں گا، آپ نے کہا اگر تو صرف درود بھیجیں گا اللہ تیری دعائیں قبول کر لیں گے، ٹھیک؟ تو درود کا تو یہ معاملہ ہے۔ عربوں میں آپ دیکھیے کامنلی یہ ہوتا ہے، علم رکھنے والوں میں کامنلی کوئی چیز گم گئی درود پڑھنا چالو کر دیں گے، کوئی چیز نہیں مل رہی درود پڑھنا چالو کر دیں گے، کوئی چیز کی حاجت ہے درود پڑھنا چالو، کوئی مصیبت کو دیکھیں اللہم صلی اللہ، کیوں؟ تو نبی پہ درود بھیجنا اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، تو بہرحال بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اجتماعیت میں اللہ کے رسول نے کبھی درود کروایا؟ اجتماعیت میں کہا کہ کئی مجلس سے جمع ہو، صحابہ جو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے انہوں نے کبھی بھی اجتماعیت میں ایسے مجلس سے اور محفل جمع کے درود نہیں۔ درود ثابت ہے، درود کی فضیلت ہے، ثابت شدہ درودوں کو پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں دعاؤں کے بدلے نہیں کو کرنا چاہیے، لیکن اس کو اجتماعی شکل مجلس سے جمع کے درود کی مجلس جمانا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مجلس مت جمائیے، مجلس سے مت جائیے، دن اور رات جب آپ کا دل بولے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا کریں۔ تو اس کی مجلس اسلامکلی الاؤڈ نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں خلفاء راشدین نے نہیں کی، اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی، اور آپ جس فقہ کو مانتے ہیں اس فقہ کے اندر کوئی باب آپ کو نہیں ملے گا درود کے مجلس کے فضائل، درود کے مجلس کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی بول رہا ہم حنفی ہے، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں فقہ میں اپنے کوئی باب ہے ایسا؟ مجلسوں کے آداب 40 لوگ ہونا چاہیے، مجلس یہاں جمنی چاہیے، نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اوائڈ کرے بچے، یہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے۔ لیکن اب سوال، درود تو کیا غلط ہے؟ ہاں درود ہے، لیکن یہ طریقے سے جو آپ پڑھے غلط ہے۔ سورہ فاتحہ ہے نا، نماز میں پڑھنے کا طریقہ ہے نا، آپ اپنے طریقے سے اگر اس کے مخصوص وقت بنا کے بولے یہاں ایسا پڑھنا، تو کوئی پوچھیں گا سورہ فاتحہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو طریقے سے پڑھ رہی ثابت ہے کیا؟ وہ اصل چیز، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسا نہ کرے، ایسی مجلسوں میں نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔